تو اپنے وعدے کے مطابق ہم آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں یہاں سوشل میڈیا پہ، اور میرے ساتھ یہاں مفتی نذیر صاحب ہیں، اور ہم رمضان کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے، اور بھی بہت سارے موضوع ہیں جن پہ ہم یہاں گفتگو کریں گے مفتی نذیر صاحب کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ حضرت ہم سے بات کرنے کے لیے، اور میں نے کل اپنے سننے والوں کو بتایا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں بات کریں گے، تو کافی لوگ جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ٹائم بتائیں، تو آج ہماری گفتگو آپ سے ہو رہی ہے۔ بس یہی جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ سے حضرت کی اب جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں ہم سننے والوں سے؟ فضیلت اس کی، اس پہ تو ہم کافی گفتگو کریں گے ہی جو آنے والے ہمارے دن ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو بہت بہت سلام، تمام سامعین کے لیے بہت بہت نیک تمنائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی سلامتی، جان اور عزت کی سلامتی، اہل و عیال کی سلامتی، اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی سلامتی ہم سب کو، بولنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عطا فرمائے۔ اور رمضان مبارک کا قیمتی وقت آ گیا ہے اللہ کا فضل اور احسان سے، تو اس رمضان مبارک کی تشریف آوری پر بھی تمام اہل ایمان کو بہت مبارک۔ رمضان مبارک کا مہینہ اپنے ساتھ جو چند اہم ترین اللہ کے حکم لے کر کے آتا ہے، ان میں سب سے اہم ترین حکم روزہ ہے۔ روزے کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور روزے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں، اور وہ فائدے اخلاقی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، اور جسمانی بھی ہیں۔ اور اس وقت میں بہت دلچسپ بات اپنے سامعین سے کہنا چاہوں گا کہ ابھی بالکل قریب میں، جس کو 1 مہینہ بھی ابھی نہیں ہوا ہے، ایک بہت اچھے ڈاکٹر نے ایمان قبول کیا، وہ مسلمان ہوئے، اور ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے، آج ان کا میسج آیا۔ اس میسج میں انہوں نے بہت اچھا جملہ لکھا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، آج تک ہم اپنی باڈی کو سینیٹائز کر رہے تھے، اب رمضان مبارک آ گیا ہے تو ہم اپنی روح کو سینیٹائز کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ اس نے جملہ لکھا تھا کہ ہم اپنی باڈی کا سینیٹائز کر رہے تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ سینیٹائزڈ رہے، تو ہمیں اس مہینے میں اپنے سول کو سینیٹائز کرنا ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس نے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزارا ایمان کی حالت میں۔ بہرحال تو اس واقعتاً ہمیں اپنی روح کی سینیٹائزنگ کرنی ہے، اور روح کی سینیٹائزنگ کے نتیجے میں آدمی کی جو حالت ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تقویٰ کی حالت ہوگی۔ اس کے بعد پھر انسان کو گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، بری عادتوں سے پیچھا چھڑانا آسان ہو جاتا ہے، انسان کو صبر اور برداشت کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ صبر اور برداشت کا مزاج جب آ جاتا ہے تو بہت ساری وہ پریشانیاں جو آدمی کو غصوں کی وجہ سے اور غلط بیہیویئر کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، ان تمام پریشانیوں سے آدمی کو چھٹکارا مل جاتا ہے، کیونکہ انسان کا اپنا مزاج کنٹرول میں آ گیا۔ اور میٹر مزاج کنٹرول میں آنے کی وجہ سے بہت سارے وہ مرد جو اپنے گھر والوں سے الجھتے رہتے تھے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، مزاج کنٹرول میں آ گیا تو وہ الجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سارے وہ جو غصیلے کے ذہن کے ہیں تو جو ہیں وہ قابو میں جب آ جاتے ہیں، تو پھر ان کو غصے کرنے کی وجہ سے جو گھر میں ٹینشن رہتے ہیں، جو دفتروں میں ٹینشن رہتے ہیں، اوپر والوں کی طرف سے نیچے والوں کو پریشانیاں رہتی ہیں۔ مزاج انسان کا درست ہو گیا، یہ انسان اپنوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی، اوپر والوں کے لیے بھی، نیچے والوں کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، آفس والوں کے لیے بھی، جن جن کے ساتھ جہاں جہاں لیزان ہوگا، جن جن کے ساتھ جہاں جہاں بھی ملنا جولا ہوگا، کسی بھی قسم کے ریلیشنز ہوں، وہاں ہر جگہ انسان اپنا رویہ سب کے ساتھ ٹھیک کرتا ہے۔ اور یہ سب تب ہوتا ہے کہ جب انسان کا اپنا مزاج صحیح بن جائے، اور مزاج کے صحیح بنانے کے لیے صبر، اور صبر پیدا کرنے کے لیے روزہ بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ روزے میں دن بھر صبر ہی کرنا پڑتا ہے۔ بھوک لگی ہے صبر کرنا ہے، پیاس لگی ہے صبر کرنا ہے، اور بھی چاہتا ہے کچھ کھانے کو صبر کرنا ہے۔ تو یہ جو برداشت کرنے کا مزاج ہے، یہی آگے چل کر کے انسان کو بہت فائدے پہنچاتا ہے۔ مفتی صاحب، قرآن میں اللہ نے حکم دیا، اے ایمان والو روزے رکھو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رمضان مبارک میں شوق اور جذبے کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ رکھ کر کے آدمی روزے کو برباد نہ کرے،
روزے کو برباد کرنے کے معنی یہ ہے کہ بہت سارے روزہ رکھ رہے ہیں مگر اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، اور وہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے جو نہیں دیکھنا چاہیے. خاص طور پر آج کے ہمارے سماج میں چونکہ بے پردگی ہے، چونکہ فیشن ہے، چونکہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو بن کر کے مردوں کے بیچ میں ہیں، اور وہ سکولوں میں، دفتروں میں، کالجوں میں، سڑکوں پر، بازاروں میں، شاپنگ مالز میں، ہر جگہ ہیں. تو اس کی وجہ سے انسان مرد اپنی آنکھوں کو قابو نہیں کر پاتے. تو ادھر سے روزہ ہے، ادھر سے اس روزے کو مان لیجئے دیا سلائی لگائی جا رہی ہے. اس روزے کی وجہ سے جو تقویٰ پیدا ہوتا تھا آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے وہ تقویٰ برباد ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے. یا اسی طرح سے مثلا مان لیجئے کمانے میں آدمی کا رویہ صحیح نہیں ہے، دکان پر بیٹھ کر انسان فراڈ مال بیچ رہا ہے، دکان پر بیٹھ کر انسان ایکسپائر مال بیچ رہا ہے، یا آفس میں بیٹھ کر انسان رشوتیں لے رہا ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی فراڈ کر کے پیسہ کما رہا ہے، جھوٹے بلیں نکالی جا رہی ہیں، غلط کمیشن دیے جا رہے ہیں، تو ادھر سے روزہ، ادھر سے یہ سارے برے کام ہو رہے ہیں. تو روزے کی وجہ سے جو فائدہ ہونے والا تھا وہ فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ ادھر سے ہم نے دوائی کھائی، ادھر سے ہم نے بے پرہیزی کی، چھاتی خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے اینٹی بایوٹک بھی دیا اور چھاتی ٹھیک کرنے کے لیے دوائی بھی دی، سرپ بھی دیا، مگر ادھر سے ہم ٹھنڈا پانی بھی پی رہے ہیں، آئس کریم بھی کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد لیموں کا رس بھی پی رہے ہیں، اور ساتھ میں سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تو ظاہر ہے کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ بالکل. بس ٹھیک اسی طرح سے روزہ رکھ کر کے روزے کو برباد کرنے والی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہوگا، اور وہ ہے نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، گناہ سے اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنی سوچ، ان تمام کی حفاظت کریں. کمانے میں بہت زیادہ احتیاط برتیں، حرام لقمہ بالکل نہیں آنا چاہیے، اور کھانے میں بھی بہت زیادہ. یہ ساری چیزیں جب کریں گے تو روزے کے روحانی فائدے بھی ہوں گے، اخلاقی فائدے بھی ہوں گے. اور جسمانی فائدوں کا حال تو یہ ہے کہ اس پر سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ روزے کی وجہ سے انسان کی کون کون سی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے، جس میں وہ بیماریاں زیادہ اہم ہیں جو اس وقت ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں. مثلا بلڈ شوگر ہے، اسی طرح سے یہ جو ہے شوگر ہے، پریشر ان کنٹرول ہے، کبھی لو ہے کبھی ہائی ہے. اسی طرح سے معدے کی جتنی ڈیزیز ہیں ان تمام ڈیزیز کا سب سے بہترین علاج روزہ فاسٹنگ ہے. چنانچہ ابھی چند سال پہلے ساؤتھ انڈیا میں ایک ڈاکٹر نے صرف اسی وجہ سے اسلام قبول کیا، وہ مسلمان بن گئے. انہوں نے کہا اسلام نے روزوں کا، فاسٹنگ کا جو سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کی وجہ سے کتنی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور آج وہ مسلمان ہیں اور بہت بڑا ہاسپٹل، پرائیویٹ ہاسپٹل اپنا چلا رہے ہیں. تو اس طرح سے روزوں کے فائدے جسمانی بھی ہیں، اخلاقی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، اور شوق کے ساتھ جو روزہ رکھنا چاہیے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا، بعد میں زندگی بھر وہ روزہ رکھے گا تو رمضان کے روزے کا فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. اس لیے بہت سارے وہ بھائی ہمارے جو گھروں میں رہ کر کے کوئی پریشانی نہیں، پھر وہ روزہ چھوڑ رہے ہیں، آفسوں میں پہنچتے ہیں دن بھر چائے پیتے رہیں گے اور کوئی مجبوری نہیں ہے، تو ان کو اس اپنا رویہ ٹھیک کر لینا چاہیے، روزے شوق کے ساتھ رکھنے چاہیے. جی حضرت، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک بہن نے ہمارے سے یہ سوال پوچھا تھا، اور یہ سوال ہے کہ گھر پہ تو سارے جو شخص ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، چاہے وہ ہماری مائیں بہنیں ہوں، بھائی ہوں. بچے بھی ضد کرتے ہیں کہ وہ سحری پہ اٹھیں، تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ ہاں، اس میں بچے جب ضد کرتے ہیں تو ان کا اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. ان سے ضرور کہنا چاہیے بیٹا ضرور اٹھو آپ اور ضرور سحری کھاؤ. اور جب وہ روزہ رکھیں گے سحری، تو سحری کھا کر جب ان کا روزہ رکھ لیا، اب جب تک یہ بچہ رہ پا رہا ہے تو ٹھیک، جو ہی وہ کہے گا ماما مجھے بھوک لگ گئی، آپ اسے کہیں بیٹا اگر تم چاہو تو ابھی کھانا کھا لو کیونکہ تم چھوٹے ہو، تمہارا روزے کا ٹائم، افطار کا ٹائم یہی ہے. اس طرح سے ان کا مائنڈ سیٹ بنے گا، دیکھو ہمیں روزہ رکھنا ہے، آج ہم چھوٹے ہیں، ہمارا روزے کا ہمارا افطار جو ہے وہ دوپہر تک ہو گیا، ہونا یہ چاہیے. چنانچہ پورے ہمیشہ اسلامی ہسٹری میں یہی رویہ پایا گیا کہ والدین اپنے چھوٹے بچوں کا اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کو روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں. اور جب وہ روزہ سحری کھاتے ہیں سب کے ساتھ، سحری کھا کر کے اس کے بعد پھر دن میں جس وقت ان کو بھوک لگے گی اس وقت وہ کہیں گے مجھے کھانا دے دو، اس وقت دے دیں. اس طرح سے ان کی تربیت ہو رہی ہے، ذہنی تربیت. اور وہ سمجھیں گے کیا رمضان آتا ہے، روزہ رکھنا ہوتا ہے، ہم نے بھی اپنے حساب سے روزہ رکھا. اور اگر ہم نے کہا نہیں نہیں بیٹا آپ کو نہیں رکھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں آ رہا ہے یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے، اور آگے چل کر کے بھی یہی جب بڑا بن جاتا ہے یہ کہتا ہے مجھے رکھنا ہی نہیں ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ حضرت. اور ہماری یہ گفتگو جو ہے یہ پورے رمضان کے 30 دن ایسے. ہاں ٹھیک ہے، اس سلسلے میں بس یہ سمجھنا چاہیے کہ روزے جو ہیں وہ معاف نہیں ہیں. مردوں میں سے صرف ایک مردوں میں سے صرف اس صورت میں مرد کو روزے
डिले करने की इजाजत है जब वो बीमार हो जी या सफर में हो जी और मर्दों में से एक मर्द को रोजा तब छोड़ने की इजाजत है, बिल्कुल ही छोड़ने की इजाजत है जब कोई आदमी बूढ़ा हो और इतना बूढ़ा हो कि अब आगे रोजा रखने के कोई चांसेस उसको नहीं है, जी या कोई म्यादे की ऐसी तकलीफ हो कि डॉक्टर कहते हैं तुम कभी रोजा नहीं रखना, तो ऐसे इंसान को रोजा छोड़ देने की इजाजत है और वो आगे चल करके इन रोजों का फिदिया अदा करेगा, फिदिया। जी और औरतों को 4 किस्म की औरतें हैं जिनको रोजा छोड़ देने की इजाजत है, आइंदा रखनी होगी 4। जी पहली वो है कि जो मंथली कोर्स होता है इनका, मंथली सिस्टम, जी उन दिनों में रोजा छोड़ देना है और रमजान के बाद में जब वो ठीक हालत होंगी तब रोजा रख लें। इसी तरह से अगर किसी खातून को बच्चा पैदा हुआ है तो उसके बाद जो ब्रीडिंग होती है, जितने दिनों तक वो रहेगी उतने दिनों तक रोजा नहीं रखना है, और उसके बाद फिर आगे चल करके वो ठीक हो जाएंगे तो रोजा रखेंगी। इसी तरह से जो हमारी बहन या बेटी प्रेगनेंसी में होंगी जी तो वो उस वक्त उन प्रेगनेंसी के दिनों में रोजा नहीं रखेंगी और उसको लोड पड़ जाएगा, कभी पानी कम हो जाता है, कभी प्रेशर लो हो जाता है, जी थोड़ी देर के बाद उसको खाने की जरूरत पड़ सकती है, जी उसको इजाजत है छोड़ने की, और ये अल्लाह के नबी ने उनको इजाजत दी है। और इसी तरह से जो खातून बच्चे को दूध पिला रही हो, अगर रोजा रखेगी और दूध खुश्क होने का खतरा हो तो उसको भी इजाजत है कि रोजा छोड़ दें, और आगे चल करके जब वो नॉर्मल हालत में हो जाएंगे और ये लोड कम हो जाए तो उस वक्त वो रोजा रखेंगे। ये 4 औरतें हैं जिनको इस्लाम ने खुद यहीं से एक कंसेशन दी है कि आप बाद में रोजा रख लें। जी जी बहुत बहुत अगले शुक्रिया। मीटिंगों में इंशाल्लाह हम रोजे के मुख्तलिफ जो इसके चैप्टर्स हैं उन पर भी बात होगी, जी बिल्कुल और इसके अलावा जो हमारे समाज जो सोशल इश्यूज हैं उन पर जी भी बात होती रहेगी। बिल्कुल हजरत बहुत बहुत शुक्रिया अभी हमसे आज बात करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि कल हमारी गुफ्तगू फिर हो और आप फिर जो दीनी बातें जो हमारे सुनने वालों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जी वो ये है कि हमारे बहुत सारे घरों में जी बहुत सारे जवान जी और बहुत सारे वालिदैन जी एक परेशानी में हैं, और वो ये कि जो नौजवान ड्रग्स में फंस गए जी बिल्कुल और वो अपने आप को निकालना चाहते हैं लेकिन निकाल नहीं पाते, या उनको तो ध्यान नहीं है मगर उनके वालिदैन परेशान रहते हैं किसी तरह से हमारे बच्चे इस मुसीबत से छुटकारा पाएं। रमजान मुबारक का महीना बेहतरीन टाइम है उनके लिए, गोल्डन चांस है कि वो इस बुरी मुसीबत से अपने आप को छुड़ा सकते हैं। जी कितने ही नौजवानों के बारे में पता चला वो चाहते हैं इसे छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पाते, और कितने ही वालिदैन जो हैं वो परेशान हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बेटा इससे निकल जाए मगर वो निकल नहीं पा रहा है। जी तो वही वालिदैन जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, वही वालिदैन बेचारे बाद में परेशान होकर कभी कहते हैं इस बच्चे को हम सेंटरों में ले जाकर रखेंगे जहां ड्रग्स छुड़ाने की कोशिश की जाती है, और कभी कहते हैं थानों में ले जाकर रखेंगे क्योंकि इसने हमको घर में परेशान कर दिया है। तो उन वालिदैन के लिए भी एक बेहतरीन मैसेज है कि वो इस रमजान के महीने में, और बच्चों के लिए जो खुद चाहते हैं कि इस मुसीबत से अपने आप को निकालें और निकाल नहीं पाते हैं, तो रमजान में उनके लिए बेहतरीन मौका है जब वो रोजा रख लेंगे, और रोजा रख करके उनके अंदर बर्दाश्त करने की आदत हो जाएगी, पेशेंस पैदा हो जाएंगी, और पेशेंस पैदा होने के बाद फिर आगे चल करके वो उनको मदद मिलेगी ड्रग्स से अपने आप को छुड़ाने की। बिल्कुल सही हजरत। इस पूरे महीने हम कुछ चीजें हैं जो हमारे समाज में जिन पे बात करना बहुत जरूरी है, उन पे हमारी गुफ्तगू जरूर होगी आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया।